تو آج ہم نے پڑھنا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے قبلہ اور سترہ کے احکامات پڑھے تھے، اور آج ہم پڑھتے ہیں نماز، یعنی 5 جو ہماری نمازیں ہیں ان کے اوقات کے بارے میں۔ تو نماز کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ نماز کی اہمیت یعنی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ نماز فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو یعنی کہ 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا۔ یعنی 5 نمازیں ایک طرح سے تحفہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ایک حدیث سے ہوتا ہے کہ حدیث احمد بن حنبل سے اور جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان ترک صلاۃ جو ہے وہ واسطہ ہے، یعنی کہ بندے کے درمیان اور شرک یا کفر کے درمیان کیا چیز ہے؟ ترک صلاح، یعنی کہ جو انسان ترک صلاح کر دیتا ہے، صلاۃ کو ترک کر دیتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دیتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں یا اس سے سستی برتتا ہے، تو وہ بہت ہی کفر یعنی کہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جس پر نماز جو ہے وہ بھاری پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یعنی کہ نماز جو ہے وہ پل ہے جس کو عبور کر کے آدمی یا ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے یا کفر سے ایمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت ہی یعنی کہ مشہور حدیث ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اگر ہم اس حدیث کو یعنی کہ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو کتنی سخت حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے نماز یعنی کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ کوئی لیٹرل معنوں میں ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یعنی کہ بہت ہی اس کا شدت سے حکم ہے کہ نماز کو چھوڑنا جو ہے وہ کفر سے قریب کر دیتا ہے۔ کفر کا بیسیکلی مطلب انکار ہی ہوتا ہے نا، تو یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ دین سے جو ناواقفیت ہے ہماری، اس کی وجہ سے لوگ نماز کو یعنی کہ اہمیت نہیں دیتے۔ بعض اوقات لوگ اذان کی آواز سن لیتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مؤذن کس کو بلا رہے، کس کام کے لیے بلا رہے، اور یہ خیال بھی یعنی کہ بہت پاپولر اب ہو گیا ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی نہیں ہے اسلام میں، اور اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اگر ہم اس کو سوچیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان چھوڑ دے جب یہ ساری باتیں پڑھے؟ تو نماز بیسیکلی یعنی اصل جو دین کا یعنی کہ ستون ہے، اصل جو اس کی جڑ ہے وہ نماز ہے نا۔ تو ایک حدیث ہے، ذرا بڑی ہے، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح سویرے یعنی کہ ان کے ساتھ تھے اور ہم چلے جا رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی چیز کے متعلق پوچھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر اسے آسان فرمائے اس پر یہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج فرما۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟
پھر خود ہی کہا کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ خیرات گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھاتی ہے، اور آدمی کی صلاۃ شب یعنی رات کی نماز۔ پھر ان کو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ پڑھ کے سنائی، جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سارے کے سارا رأس الامر یعنی اس کا عمود اور اس کی بلندی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا جی رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر اسلام ہے، اس کا ستون صلاۃ ہے، اور اس کی بلند و بالا چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ میں کیا تجھے اس سب کا لب لباب نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے۔ تو ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فرمائے کہ بس اسے روک لو۔ تو میں نے عرض کیا اے رسول خدا، کیا ہم سے ہماری باتوں اور گفتگوؤں کا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، یعنی کہ جب کوئی جہالت کی بات کرتا تھا یا جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو حیرانی میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی کہ اتنی بات تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں اوندے منہ اس زمان کی کاٹی ہوئی فصل کے سوا اور کس وجہ سے گرائے جائیں گے۔ یعنی کہ زبان سے مراد یعنی کہ کلمات کفر، شرک یا غیبت، بہتان، جو بھی یعنی کہ زیادتی کے گناہ کی باتیں جو ہم زبان سے نکالتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس دین کے ارکان ہیں جن پر یہ دین قائم ہوتا ہے، اس لیے ان کو قائم کرنا ہمارے یعنی کہ اقامت دین کے لیے مطلوب ہے۔ اور اسی لیے جو ہے نماز جو ہے ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہم نماز کی آج ہم اوقات کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا نماز کو ٹچ کر کے، تو اب نماز جب ہمیں پتہ ہے کہ نماز کس کس پہ فرض ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور نماز جب فرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہے سفر کی حالت میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے امن میں ہوں، چاہے خوف میں ہوں، چاہے صحت مند ہوں، چاہے بیمار ہوں، ہر حال میں نماز کو فرض رکھے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے یا ہم ترک کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں روزہ چھوڑ دیا تو اس کا ہم نے کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، لیکن نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نماز کا کفارہ نماز ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز کی فرضیت کا انکار جو کوئی کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون شخص جب وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے۔ تو اب بچے پر نماز فرض نہیں ہے، سویا ہوا شخص ہے، اگر وہ سو رہا ہے تو اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اگر اس نے نیند میں اور نماز اس کی ضائع ہو گئی تو وہ جب اٹھے نماز پڑھ لے۔ اور ایسا شخص جو مجنون ہے یا اس کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا تو یا دماغی توازن جس کو ہم کہتے ہیں خراب ہے، تو پھر اس کے اوپر ظاہر مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے، اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ 5 نمازیں دی گئی تھیں اور فرض کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب رکھا گیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی کہ رحمت کی، ہمارے اوپر کتنی عنایت کی کہ اگر ہمیں 50 نمازیں دیتے تو ہم سے پڑھی نہیں جانی تھی، یعنی 5 نمازوں کے لیے ہمارے پاس ہم سوچتے ہیں کہ کتنا مشکل ٹائم ہے، مشکل کام لگتا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا۔ تو اس لیے جو ہے یعنی کہ یہ ایکسٹرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیور دی گئی کہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہمیں کر کے دی گئی۔ تو
اب اس میں ایک روایت تو آتی ہے طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہ گاؤں کا ایک آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، الا یہ کہ تم اپنی مرضی سے مزید پڑھو یعنی سنت اور نوافل وغیرہ۔ تو 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز وتر جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، نماز وتر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی۔ ہاں البتہ اگر آپ ایسے موقع کبھی ہو تو آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں، نوافل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز وتر نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر نماز کے اوقات جو کہ قرآن کی آیات کے حساب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز ہم نے سورہ ہود میں یہ بات بھی پڑھی تھی، آیت ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، فجر اور مغرب، یعنی کہ دونوں کنارے ہوتے ہیں دن کے، اور کچھ رات گزرنے پر، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ یہ آیا۔ پھر سورہ الاسراء میں آیا کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی کہ ظہر عصر مغرب اور عشاء، اور قرآن پڑھنا فجر کا، یعنی کہ یہ اس کی آیت ہے، اور پڑھتا رہے خوب کہ اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور پھر اس کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی یعنی کہ عشاء، اور دن کی حدوں پر یعنی صبح اور ظہر اور مغرب۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو قرآن میں بھی ہمیں جب ان آیات کو ہم اکٹھا کمبائن کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری نمازوں کے یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی نمازیں ہیں۔ قرآن میں ظاہر ہے بہت ڈیٹیل سے اوقات نہیں بتائے گئے، اس کے لیے پھر ہمیں حدیث کی طرف آنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے نماز سکھائی۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے، آپ نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانے کا اور تربیت کا کیا تھا، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اس کو فوراً نہیں بتا دیا کہ یہ ہماری نماز کے اوقات ہیں۔ ان کو کیا کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو 2 دن تک، تاکہ ایک دن 5 نمازیں اور اگلے دن 5 نمازیں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ صحیح نماز کے اوقات کیا ہیں۔ تو جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کا حکم دیا، یعنی جیسے ہی زوال شروع ہوا۔ پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ پھر مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا۔ عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہو گئی، یعنی فوراً اول وقت کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی، اور یعنی 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا۔ پھر دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح یعنی ٹھنڈی کر کے اور عصر کی نماز پڑھی، یعنی کہ ظہر کی نماز کو دیر کر دی اور پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، یعنی لیٹ ہو گیا تھا، فوراً نہیں پڑھی بلکہ تھوڑا لیٹ کر کے پڑھی، اور اس وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا، کیونکہ اس آدمی کو سکھانا چاہ رہے تھے نا کہ نماز کے اوقات کیا تھے۔ تو پہلے دن ساری نمازیں اول وقت پڑھی اور دوسرے دن ساری نمازیں انہوں نے لیٹ کر کے پڑھی۔ تو مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، کیونکہ جب سورج کی سرخی غائب ہو جائے تو پھر عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہے جس کو تم نے دیکھا۔ تو اس سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا حدیث میں بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں، ہر طرح کے ٹائم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ کیسے کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے،
تو جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال کا وقت، وہ کیا ہوتا ہے، سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے نا، جب آپ کا سایہ نہیں ہوتا، جب آپ کو اپنا سایہ نظر ہی نہیں آتا، کسی بھی چیز کا سایہ نظر نہیں آتا، اس وقت سورج بالکل ٹھیک آپ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، اور اس ٹائم میں نماز منع ہے، کسی بھی قسم کی نماز اس ٹائم پہ پڑھنا منع ہے۔ تو جب آپ کا سایہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی آپ کا سایہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ کے قد کے برابر، یعنی اس چیز، کوئی بھی چیز ہے، درخت ہے، یا آپ خود اپنے آپ کو پیمانہ بنا لیں کہ جب آپ کا اپنا سایہ آپ کے قد کے برابر، جتنا آپ خود ہے اتنا آپ کا سایہ لمبا ہو جائے، اس وقت تک آپ کا لیے ظہر کا ٹائم ہے۔ یہ ظہر کے ٹائم کو پہچاننے کا ایک یعنی کہ طریقہ ہے، اور جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں لوگوں کے پاس تو وہ اسی طریقے سے نماز کے اوقات یعنی کہ طے کرتے تھے۔ اور فار ایگزامپل آپ کہیں باہر ہیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے اپنی نماز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی سچویشن میں ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو گھڑی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو جس کے پاس گھڑی نہیں ہے وہ یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، تو میں کیسے نماز پڑھتا۔ تو دونوں طریقے سے ہمیں جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اس کا ٹائم ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا قد برابر نہ ہو جائے۔ پھر نماز عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا قد کے برابر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا اور عصر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور نماز عصر اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، یعنی اس کی روشنی بالکل چمک رہی ہوتی ہے نا عصر کے ٹائم پہ، تو جب تک وہ زردی مائل ہو جائے، روشنی ہلکی پڑنی شروع ہو جائے، اس وقت تک نماز عصر کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد زردی سے لے کے جب غروب ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس دوران پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس وقت وہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر نماز مغرب کا وقت فوراً جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کی سرخی آسمان سے غائب نہ ہو جائے، یعنی کہ بالکل اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت نماز عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور نماز عشاء کا ٹائم پہلی تہائی رات تک رہتا ہے، یعنی کہ ٹھیک آدھی رات تک رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تہجد، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، جو بھی کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز ہم پڑھ لیں، اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کریں۔ اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ جب صبح کی روشنی ہمیں یعنی کہ ایک بالکل ڈارک جو اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، اور ہلکی سی آسمان پہ روشنی شروع ہوتی ہے، وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور فجر کا ٹائم اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج باہر آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے ہی سورج باہر آتا ہے فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کی یعنی کہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اٹھیے نماز پڑھیے۔ ظہر کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب سورج کا زوال ہو گیا، پھر عصر کے وقت آئے اور آپ سے کہا اٹھیے نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یعنی ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا اور عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، یعنی اول وقت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر مغرب کے وقت آئے اور کہا اٹھیے نماز پڑھیے۔ مغرب کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر عشاء کے وقت آپ کے پاس آئے جبرائیل علیہ السلام اور کہا اٹھیے نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر صبح کے وقت آئے اور جب آپ نے نماز فجر اس وقت پڑھی جب کہ فجر ہو گئی۔ پھر دوسرے روز ظہر کے وقت آئے اور کہا اٹھیے نماز پڑھیں،
اور ظہر کی نماز، اب یہ دوسرے دن کی بات ہے، ظہر کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور پھر عصر کی نماز آپ نے اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا۔ پھر مغرب کے وقت اسی وقت آئے جبرائیل علیہ السلام جب پہلے روز آئے تھے، یعنی مغرب کی نماز کو بہت ڈیلے نہیں کی۔ پھر عشاء کے وقت آئے اور اس وقت نماز پڑھی جب نصف یا تہائی رات گزر چکی تھی۔ پھر جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی، پھر وہ اس وقت آئے اور کہا اٹھیے نماز پڑھیے، اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ نماز کے متعلق یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، یعنی سب سے زیادہ صحیح جو حدیثوں میں ملتی ہے، یہ سب سے صحیح ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے تھے۔ تو فجر کا وقت ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صبح، یعنی جب صادق ہوتی ہے، جس کو جب ہم سحری بند کرتے ہیں وہ صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت آسمان کے اوپر ہلکی سی روشنی شروع ہو جاتی ہے، بالکل پچ ڈارک، یعنی کہ اندھیرا نہیں ہوتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ اور صبح کی نماز، ہر نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہم اگر دیر ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے تو عورتیں مسجد سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ پہچان نہیں کوئی سکتا تھا کہ کون جا رہا ہے، ورنہ اگر چادر بھی لی ہو تو بندے کی چال سے، بندے کی جسامت سے، یا اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون جا رہا ہے۔ تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ کوئی پہچان ہی نہیں جاتی تھی کہ کون جا رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سینس میں بھی اگر سوچیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ عورت جا کے پڑھ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز فجر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کا وقت یعنی سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہے۔ تو نبی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ یہ صرف اس کو سکھانے کے لیے جب پڑھی تھی اس بندے کو، اور وہ بھی بہت آخری وقت نہیں تھا کہ بالکل کنارے پہ نماز پڑھی ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنا افضل عمل ہے، یعنی کہ افضل عمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جائز ہوتا ہے عمل، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نماز ظہر کے اوقات، یعنی کہ ظہر کا نماز وقت جو ہے وہ سورج کے زوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور یہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور وقت معلوم کرنے کا یعنی جو ایک پرانا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کھلی جگہ پہ زوال کے وقت ایک لکڑی لوگ گاڑ دیتے تھے، پھر اس لکڑی کا سایہ آہستہ آہستہ یعنی کہ کم ہونا شروع ہوتا تھا، اور زوال سے پہلے یعنی اگر گاڑیں گے تو اپوزٹ سائڈ پہ اس کا سایہ ہوتا ہے نا، پھر جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو بالکل اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر وہ سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے وہ ناپنا شروع کرتے تھے۔ جب وہ سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا تھا تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اب زوال ہو گیا، اب یہ سایہ جو ہے وہ جس طرف کو بڑھتا چلا جائے گا، جب وہ لکڑی کے برابر ہو جائے گا تو اس وقت تک ظہر کا جو ہے نا ٹائم ہمارے پاس رہے گا۔ تو لوگ اس طریقے سے پرانے زمانے میں اس کو پتہ کرتے تھے، لیکن جو ہے اب ہمارے پاس کیونکہ گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ٹیبل موجود ہے، ہمارے پاس آلریڈی ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس نماز کا ٹائم ہے، یہ اس نماز کا ٹائم ہے،
تو جو نیکسٹ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے تک ہمارے پاس پچھلی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. تو پھر ظہر اور یعنی کہ گرمی اور سردی کے موسم میں نماز کے ظہر کے اوقات تھوڑے سے فرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم سورج کا ٹائم فرق ہو جاتا ہے، سورج کے زوال کا ٹائم فرق ہو جاتا ہے. اور گرمی کے اندر کیونکہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے، دن لمبے ہوتے ہیں، اور اس لیے نمازوں کے اوقات بھی تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. فجر کا نہیں ہوگا، مغرب کا نہیں ہوگا، کیونکہ سورج ظاہر ہے جب غروب ہوگا اور جب طلوع ہوگا فجر اور مغرب ہم پڑھیں گے، اور رات میں تو رات ہی ہوگی. لیکن گرمی کے دنوں میں ظہر اور عصر کی نماز کو کس طریقے سے پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ گرمی میں بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈ ہو جانے دو، یعنی ٹھہر جاؤ، یعنی کہ گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، یعنی تھوڑا سایہ آ جائے. جب کیونکہ اس وقت تو میدان ہوتے تھے اور مطلب کھلے صحرا میں جب لوگ رہتے تھے. تو اب گرمی کے دنوں میں جب سورج بہت شدید یعنی اس وقت گرمی ہوتی ہے تو اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یعنی کہ اتنا سایہ آ جائے کہ آپ اس سائے میں نماز پڑھ سکیں. یعنی اگر کوئی درخت ہے یا کوئی دیوار ہے یا ٹیلے ہیں یا جو بھی اوٹ اس وقت ہوتی تھی تو اس وقت یعنی کہ ان کو کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا زیادہ رک جاؤ کہ شام ہی ہو جائے اور آپ کہیں ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی جو گرمی کی شدت عین سورج سر پہ جب ہوتا ہے تو اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا تو آپ کو ایک عجیب گرمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کو کہا گیا کہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو. لیکن اب کیونکہ اب ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم دھوپ میں کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو. اور یعنی کہ شدت کی گرمی میں فوراً سورج ڈھلتے ہی نہ پڑھ لو، تھوڑی سی دیر کر لو. اور جب سردی ہوتی تھی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، یعنی جیسے ہی سورج ڈھلتا فوراً نماز پڑھ لیتے تھے. اور اسی طرح جمعہ کی نماز بھی اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. اور روایت ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر دوپہر کا آرام کرتے تھے. اور جمعہ کی نماز سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے اور سخت گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے. تو اس سے ہمیں اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمیوں کا جو اسکیجول ہم دیکھتے ہیں اس میں یعنی ظہر کا ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے ظہر کا ٹائم تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. تو لیکن اوور آل ہمارے لیے نشانی یہی ہے کہ جیسے ہی زوال کا ٹائم ہو ہم اپنی ظہر کی نماز فوراً پڑھ لیں. پھر عصر کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام والی حدیث سے ہمیں پتہ چلا، اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. اور یعنی کہ سورج کے غروب ہونے تک سے مراد ہے کہ جب آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو اس وقت عصر کا نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کا سایہ آپ سے دگنا ہو جائے تو اس وقت عصر کا نماز کا آخری ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، کسی وجہ سے آپ کہیں اٹک گئے ہیں، تو اب یہ مت سوچیں کہ اب تو سورج غروب ہونے والا ہے اور میں اپنی نماز کو چھوڑ دوں. ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سورج ظاہر ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو، طلوع اور غروب کے ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اگر آپ کی فرض نماز کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹائم کے اندر تو آپ نماز اپنی شروع کر دیں اور اس کو پوری نماز پوری کریں، چاہے سورج غروب ہو جائے یا صبح کی نماز ہے چاہے سورج طلوع ہو جائے، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ان کی عصر کی نماز ڈیلے ہو گئی تھی،
تو لوگ پریشان ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر سب کو کہا کہ نماز شروع کر دو، اور نماز انہوں نے شروع کر دی، اور پھر انہوں نے نماز اپنی پوری کی۔ تو اسی لیے اگر جیسے ہم نے پڑھا کہ نیند کا غلبہ ہو اور نیند میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی فار ایگزامپل صبح، تو آپ نے دیکھا کہ 10 منٹ باقی ہیں ابھی سورج نکلنے میں، اور آپ سوچیں کہ وہ اتنی دیر میں تو جلدی میں تو میرے سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، میں ویٹ کر لیتا ہوں پورا سورج نکلنے کا پھر میں اپنی نماز پڑھوں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ کو ایک رکعت بھی ملتی ہے نا، آپ نے نماز شروع کر دی ہے اور ابھی سورج نہیں نکلا لیکن نکلنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری رکعت ختم کرتے کرتے سورج نکل سکتا ہے، پھر بھی اگر آپ کو ایک رکعت بھی نماز مل گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز آپ پوری کریں اور آپ کی نماز آپ کو مل گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سننا نہیں پڑھیں، سننا آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ سنتے پڑھنے لگیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے فرض نماز کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ تو اگر ایسا کبھی ہو تو یعنی کہ سورج نکلنے والا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی، تو آپ ایک رکعت بھی اگر آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں اپنی نماز کو، اور پھر آپ کو پوری وہ نماز آپ کی ہو جائے گی، قضا میں نہیں شمار ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک رکعت بھی نماز پا لی اس نے اپنی پوری نماز پا لی۔ تو اس لیے اس طرح کے کاموں میں انسان کو سستی اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اپنی جو ہے نا نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور فرض نماز آف کورس اگر وہ قضا جس کو ہم کہتے ہیں نا قضا ہو گئی، یعنی اس کا ٹائم ختم ہو گیا، تو وہ قضا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی نماز ضائع ہو گئی تو وہ ضائع ہو گئی، آپ اس کا کوئی کفارہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں اپنی یعنی کہ تسلی کے لیے آپ اس فرض نماز کو پڑھیں آف کورس، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دیں، نہیں چاہے تو نہیں دیں، یعنی اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا صرف اور صرف واحد حل کیا ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے۔ تو اس لیے جو اسی طرح عصر کی نماز بھی اگر کہیں انسان ایمرجنسی میں اٹک گیا ہے تو آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر 1 منٹ بھی مل رہا ہے، 2 منٹ بھی مل رہے ہیں، تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں، اور جب آپ اپنی نماز شروع کر دیں گے تو آپ ختم کر دیں چاہے سورج غروب ہو جائے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ روٹین نہیں ہے، یہ صرف ایمرجنسی اور ایکسیپشنل حالت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ نماز ایسے پڑھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو اپنی روٹین بنا لیں اور اس کو ہم رعایت سمجھیں اور کہیں چلو ایسے کر سکتے ہیں تو چلو ہم روزانہ ایسا کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے، یہ اس صورت میں جب آپ کو واقعی میں ضرورت محسوس ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، ورنہ جب آپ صحیح اطمینان کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو خالی سستی کی بنیاد پر ہم یہ نمازیں ڈیلے نہیں کر سکتے، پھر ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے پوری کی پوری اول وقت پہ۔ تو یعنی کہ ابو ہریرہ کی یہ جو روایت تھی جو میں نے بتائی کہ جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک عصر کی رکعت پا لی اس نے عصر کو پا لیا، تو اس لیے عصر کا اول وقت پڑھنا افضل ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اتنے اول وقت میں پڑھتے تھے کہ ابھی سورج بہت بلند اور چمکتا ہوا ہوتا تھا، کہ بہت بہت دفعہ ہوتا ہے بعض مساجد میں بہت ڈیلے کر دیتے ہیں عصر کو، تو اتنا عصر ڈیلے کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور سورج بہت چمک رہا ہوتا تھا اور بلندی پر ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ لیتے تھے، اور کسی عذر کے بغیر عصر کا مغرب کے قریب کرنا مکروہ ہے، کسی عذر کے بغیر، ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے جو بات کی عذر، تو جب عذر ہو ایکسیپشن ہو اس میں جائز ہے، لیکن عذر کے بغیر ہم اگر مؤخر کریں گے تو اس میں ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسی عصر کی نماز کہ آپ بیٹھے ہوئے بلا وجہ
ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، اور آپ جب دیکھیں کہ وہ سورج تو غروب ہونے لگا ہے، چلو جلدی سے جا کے نماز پڑھ لیں، اور پھر وہ کیا ہوتی ہیں، وہ صرف ٹھونگے ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے۔ آف کورس جب ایسی نماز پڑھیں گے تو اس میں اللہ کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، ظاہر ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے، اور شفق تک باقی رہتا ہے، جب تک آسمان سے جو سرخی ہے وہ غائب ہو جائے۔ تو مغرب کا ٹائم بہت زیادہ دیر نہیں ہوتا، تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک آسمان کے اوپر سے جو سرخی ہوتی ہے وہ جب غائب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ اس میں بالکل دیر نہیں کرتے تھے، اور شفق کی سرخی یعنی کہ جب تک غائب نہ ہو جائے جب تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ اور مغرب کا بھی یہی ہے کہ نماز کا اول وقت پڑھنا مستحب ہے، بلا وجہ مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام والی جو حدیث ہم نے پڑھی کہ دونوں دن مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھائی تھی انہوں نے، تو اس میں یہ تھا کہ رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی شخص پلٹتا تھا تو اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ اتنی روشنی ہوتی تھی کہ جب وہ نماز پڑھ کے گھروں کو جاتے تھے تو اگر تیر رستے میں گر جائے تو وہ اس کو دیکھ سکتا تھا، یعنی کہ اتنی سرخی آسمان پر ہوتی تھی کہ ان کو گری ہوئی چیز نظر آ جاتی تھی، تو یہ ان کی ایک نشانی ہوتی تھی، اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت آتی ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک فطرت پر رہیں گے جب تک وہ ستاروں کے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اول وقت میں فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت جو شفق کی جو سرخی ہے وہ غائب ہونے سے شروع ہو کر تہائی رات تک یا آدھی رات تک باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں لفظ حدیث میں آئے ہیں، تو اس لیے اگر ہم اس کو تہائی رات تک کر لیں اور آدھی رات تک کر لیں دونوں صحیح ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے کیا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجبوری اور عذر کی حالت میں عشاء کی نماز طلوع فجر تک بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو روٹین میں نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایسے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، رات کے 3 بج گئے ہیں، تھوڑی سی 2 گھنٹے کی رات رہ گئی ہے اور ہم نے اب عشاء پڑھنی ہے، اور پھر ہم بھاگے عشاء پڑھیں اور پھر سوئیں اور گھنٹے بعد اٹھ کے پھر ہم فجر پڑھیں، تو اس طریقے سے نماز ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ ہماری مجبوری تھی۔ مجبوری اور عذر یعنی صحیح معنوں میں کوئی مجبوری اور کوئی عذر ہو کہ آپ بیمار ہیں، آپ اٹھ نہیں پائے، یا آپ سو گئے ہیں، یا آپ کسی ایسے کام میں بزی تھے، یا آپ کی کوئی جاب ایسی ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا، تو پھر آپ مجبوری اور عذر کا اس کے اوپر بہانہ لگا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ ہر نماز کا وقت اگلی نماز کے وقت کے شروع ہونے تک باقی رہتا ہے، البتہ صبح کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کو ہم 1/3 آدھی رات تک مؤخر کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ گزرتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کو 1/3 آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھیں، کیونکہ وہ پھر قیام اللیل کا ثواب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ جب آپ بالکل یعنی کہ رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی صرف اس لیے کہ امت پر جو ہے وہ
مشکل نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنا خیال تھا نا ہماری امت کا، اور اب ہماری امت، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خود ہی نمازوں کو اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے کوئی اچھی انٹینشن نہیں ہوتی، بس ہماری اپنی سستی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے، اور جب تہائی رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھاتا، یعنی کہ انہوں نے عشاء کی نماز کو ڈیلے کرنے کو فضیلت دی۔ پھر مؤذن نے تکبیر کی اور پھر آپ نے نماز عشاء پڑھائی۔ تو اس لیے ایک اور حدیث ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند تھا۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اب ہم پہلا حصہ تو بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں کہ نماز عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ ہم اکثر گھروں میں بھی مغرب اور عشاء کے درمیان خود بھی نہیں سوتے، بچوں کو نہیں سون دیتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم ہو تو پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر ہم بچوں کو سلائیں۔ لیکن دوسری جو بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا، یعنی کہ بلا وجہ ٹائم ضائع کرنا، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر گفتگو مفید ہو، علم حاصل کر رہے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یا صبح کی نماز سے پہلے اٹھ جانے کے لیے یعنی آپ تیاری کر رہے ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن فضول میں ٹائم ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی بھی اہمیت ہے کہ آپ جلدی سوئیں گے، آپ صبح جلدی اٹھیں گے، آپ فریش اٹھیں گے، آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکل چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر اوور آل، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے کہ راتوں کو بہت دیر سے سوئیں گے اور صبح نماز میں سستی ہوتی ہے، اور صبح بہت دیر سے اٹھیں گے، اور پھر ایسی قومیں آپ دیکھیں کہ ترقی نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے۔ اور جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ صبح صبح اٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں جو برکت ہے وہ کسی اور ٹائم میں نہیں ہے۔ پھر یعنی کہ اگر مفید گفتگو ہو تو اس کے بارے میں ہوتا ہے آیا ہے حدیث کے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس رات کے وقت گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور میں ان کے پاس ہوتا تھا، اور یہ گفتگو مسلمانوں کے معاملات کے متعلق ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہ نماز کو جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہمیں فالتو کام، فالتو باتیں اور کوئی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ اماموں کو جو ہے نا مساجد میں نماز اول وقت میں پڑھانی چاہیے۔ اس میں بہت ایک حدیث ہے اچھی، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے امام حاکم ہوں گے جو نماز میں دیر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ، پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ پا لے تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے، تحقیق یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے ان کو یہ بات بتائی کہ ایسا وقت آئے گا جب امام جو ہیں، ائمہ امام کی جمع ہوتی ہے نا، تو جب امام ایسے حاکم امام کو کہا گیا ہے کہ جو نمازوں کو ڈیلے کریں گے اور وقت گزرنے کے بعد نماز یعنی کہ پڑھائیں گے، امامت کریں گے یعنی جماعت کرائیں گے، تو انہوں نے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم وقت جب شروع ہو جائے تم اپنی نماز پڑھ لو، اور پھر اگر تمہاری نماز ختم ہونے تک وہ جماعت شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور وہ جماعت تمہارے لیے وہ نماز نفل یعنی کہ شامل ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مسجد نماز دیر سے پڑھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نماز
کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر جماعت کے وقت آپ وہیں موجود ہیں تو آپ جماعت میں بھی شامل ہو جائیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، نماز با جماعت کی، کہ آپ پھر بھی نماز با جماعت پڑھ لیں. اس کے بعد ایک اور حدیث عبادہ بن صامت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا، پس نماز وقت پر پڑھو اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے. پھر ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یعنی کہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں، فرض نماز، اور پھر ان کے ساتھ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر دیر سے بھی نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ امام جو ہے وہ دیر سے نماز پڑھا رہا ہے تو امام ہی اس کا ذمہ دار ہے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو اسی لیے بعض اوقات ہمارے یعنی گھروں میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی، بہت سارے یہاں پہ گھرانوں میں ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں جماعت کرتے ہیں اپنے اپنے. تو اگر جو گھر کا بڑا ہے جو امامت کراتا ہے، اگر وہ امامت کرانے میں دیر کرا رہا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ آپ نماز پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں اور اس بات پہ وہ کریں کہ نہیں آپ نے تو ٹائم سے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے ہم اپنی نماز خود پڑھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہماری یعنی کہ یہاں پہ مدد کی ہوئی ہے، اور ہر چیز کے اندر کتنی وسعت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہر کام کو کر سکیں. پھر نماز کے ممنوع اوقات ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے. تو یہ ہے کہ اور ٹھیک دوپہر کے وقت یعنی کہ جب زوال کا وقت ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ایک یعنی کہ ممانعت ہے اس کے اندر. لیکن پھر یہ آتا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت جو ہے نا وہ کوئی مطلق نہیں ہے، یعنی کہ بہت ایک ہوتا ہے نا دے دو ٹوک نہیں ہے، بہت سختی سے ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے، کسی کو یعنی بہت جیسے نماز حاجت ہے، تو بہت ہی مشکل میں اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنا چاہ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک قبیلہ کے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے اور ان کے ساتھ یعنی مصروفیت تھی، اور مجھے ظہر کے بعد کی سنتیں نہیں ملیں، تو پس یہ وہ 2 سنت تھی جو میں نے عصر کے بعد پڑھی. یعنی کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں اس لیے میں نے عصر کے بعد پڑھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی عصر یعنی فجر کی ظہر کی جو نماز کا فرض نماز ہے وہ تو آپ نے ٹائم پہ پڑھنی ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ سنت نہیں پڑھ سکے تو آپ اس کو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کا یعنی اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عصر کے بعد آپ کی چھٹی نماز ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی بہت یعنی کہ آپ کو کام آ گیا، آپ کو ہے کہ آپ کے پاس یہی ٹائم ہے اور آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جیسے نماز حاجت ہے یا نماز استخارہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وہی ٹائم ملا ہے اور آپ نے اسی وقت اس کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا یہ جواز ملتا ہے کہ انہوں نے عصر کے بعد پڑھی، لیکن نارملی روٹین میں عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. صرف یعنی کہ اگر آپ کو ضرورت ہو یا کوئی آپ کی نماز چھٹی ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے لیکن فرض نماز جو ہے نا، جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی اگر 1 رکعت یعنی رکوع اور سجود کے ساتھ اس نے پا لی تو اس نے وہ پوری نماز پا لی. یہ فرض نماز ہے جو ہم نے پہلے بولا کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو میں تو اب عصر کی نماز ڈیلے ہوگی میں نہیں پڑھ سکتا.
اگر ایک رکعت بھی آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس کو شروع کر دیں اور اپنی نماز پوری کر لیں. تو یعنی کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو وہ ان تمام اوقات میں اپنی فرض نمازیں ادا کر سکتا ہے. جو اوقات ہم نے پڑھے نا کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر وہ سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ایسا یعنی کہ اس کو آ جائے کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ میں نے تو نماز پڑھنی تھی اور میں بزی ہو گیا کسی چیز میں اور میں بھول گیا، تو پھر وہ ان اوقات میں اپنی فرض نماز پڑھ سکتا ہے. تو پھر ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند میں کوئی تفریط نہیں ہے. تفریط سے مراد ہے کہ بیداری، یعنی کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے، یعنی کہ جیسے یاد آئے آپ اس کو پڑھ لو. پھر جمعہ کے روز جب یعنی کہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ مسجد میں اگر گئے ہیں تو آپ نماز کا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ جو اوقات ہیں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اس میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ بالکل کوئی گناہ کا کام کر دیا. نہیں، یہ وہ اوقات ہیں جس کے اندر نماز پڑھنے کو مکروہ ہم کہیں گے، اور مکروہ وہ عمل ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتا لیکن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان اوقات کے اوپر ہمیں کوئی بہت وہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اگر کسی نے کوئی ایسی نماز پڑھ لی تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ تو تم نے بڑا کوئی گناہ کا کام کر دیا. تو یہ ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ اگر نماز جنازہ کبھی کوئی ایسا ہے کہ نماز جنازہ اس ٹائم پہ آ رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اگر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بہت ساری یعنی چیزیں ہیں نماز کے اوقات، یعنی جب ہمیں اتنی اس کے اندر وسعت دی گئی ہے تو پھر ہم اس میں اس کو ان جو رعایات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے نا. اپنے دین کو اتنا سخت نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر سجدہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ان اوقات میں کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ ان اوقات میں ہم ہر وہ نماز یعنی فرض اگر ہماری نہیں پوری ہوئی یا سنت رہ گئی ہے یا کوئی نفل ہے تو جس کا کوئی سبب ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر فرض کرو صبح کی سنتیں ہیں اور وہ ہم بہت دیر سے اگر فرض پڑھیں اور جماعت سے پہلے رہ گئی ہیں تو جماعت کے بعد انہیں پڑھا جا سکتا ہے. اور ظہر یا عصر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو انہیں عصر کی سنت ہوتی نہیں ہے، لیکن جو تحیۃ المسجد ہے آپ گئے ہیں مسجد، آپ نے تو اسی وقت پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ کی ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں، جماعت شروع ہو گئی ہے، تو آپ وہ سنتیں عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ نمازوں کے بعد گھر پر 2 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ صرف بعض اوقات یہ کہ بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو حکم نہیں دیا. تو ایسی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو کہا نہیں، تو وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ لوگ ان کو کریں. تو اس لیے جو ہے فجر جب ہو جاتی ہے تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سارے نوافل وہ طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. پھر ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے فوت شدہ نمازیں جس کو ہم کہیں. فوت شدہ نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نماز ہماری یعنی کہ اس میں رہ گئی، فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، یعنی کہ ہم نے بھول گئے یا سو گئے تو اس کو ہم کہیں گے فوت شدہ نماز. تو جو شخص بھول جاتا ہے، نماز پڑھنی بھول جاتا ہے یا اس کا وقت گزر جائے اور پھر اس کو یاد آیا یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی جاب ہے، کوئی سرجن ہے، سرجری کر رہا ہے، اب اس کو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب وہ تو اب سرجری چھوڑ کے تو نہیں نا نماز اپنی پڑھنا شروع کر دے گا، یا اس نے گھڑی نہیں دیکھے، اس کو خیال نہیں رہا کہ اچھا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو وہ پھر یہ کہ جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے. اسی طرح جب اگر کوئی بندے کی آنکھ لگ جاتی، فار ایگزامپل آپ ظہر کے بعد سو گئے، زیادہ لمبا سو گئے، عصر کا ٹائم ہو گیا اور آپ کو آپ کی
دیر سے آنکھ کھلی اور عصر کا نماز کا ٹائم جانے والا، تو اب جیسے ہی اٹھیں آپ نماز پڑھ لیں، تو یہ فوت شدہ نمازیں اس میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک ہمارے یہاں بہت مشہور بات ہے قضائے عمری کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ خالص یعنی کہ کہنا چاہیے کہ بدعت والی بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی قضائے عمری کر رہے ہیں، جا کے آپ حرم میں 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ ہر نماز کے بعد ایک ایکسٹرا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، اس کی کوئی سنت نہیں ملتی، اور اس